حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ ذرا آپ سوچیں کہ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بہت کم ایسا ہوگا، کوئی 100 میں سے کوئی 1 یا 2، ورنہ بالکل بھی ایسا جو ہے نا میرے دیکھنے میں نہیں آیا۔ میرے پاس جو بچے آتے ہیں 5-6 سال کی عمر میں، تو ان کو چوتھا اور پانچواں کلمہ یاد نہیں ہو رہا تھا، اتنی مشکل پیش آتی ہے ان کو یاد کرواتے ہوئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے احادیث منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصے کے بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر پھر وہ کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے، یعنی سوار ہونے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال پیدل حج کیے تھے، نماز اور روزے کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے، اور صدقہ اور دین کے کاموں میں تو ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ حضرت بیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، تو اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری روایات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ 6 برس کی عمر میں آپ اندازہ لگائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی حدیث یاد تھی۔ اس قسم کے واقعات اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بکثرت ہیں کہ بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی اور یاد بھی رکھے تھے۔ ایک اور صحابی ہیں محمود بن ربی، کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی، اس وقت میں 5 سال کا تھا، یعنی 5 سال کی عمر میں ان کو یہ حدیث یاد تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گدی پر سوار ہو کر چلا، اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ بھی نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدی کو چھوڑ دیا، وہ چڑھنے لگی، مگر کسی نے بھی مجھے اس بات پر نہیں ٹوکا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو بہت چھوٹے تھے لیکن ان کو حدیث یاد تھی۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو جھوٹے قصے کہانیاں سنانے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کے سامنے سنائی جائیں، اور بجائے جین بھوت کے اور ڈرانے والی چیزوں کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائیں، اور اللہ کی ناراضگی کی اہمیت اور ہیبت ان کے دل میں پیدا کریں، تو دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے یہ چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچپن کا جو حافظہ ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے، اور بچے آسانی سے حفظ بھی کر لیتے ہیں، اور اس وقت کا جو یاد کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں بولتا، اور ایسے وقت میں اگر قرآن پاک بچوں کو حفظ کروا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حضرت ذکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو والد تھے وہ جب ان کا دودھ چھڑایا گیا تو ان کو پاؤ پارا جو ہے وہ حفظ ہو چکا تھا۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ جب دودھ چھڑایا گیا تھا تو اس وقت ان کی جو عمر ہوگی وہ کتنی ہوگی، تو اس وقت انہوں نے پاؤ پارا جو ہے وہ حفظ کر لیا تھا، اور جب 7 برس کے ہوئے تھے تو اس وقت ان کو پورا قرآن پاک یاد ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بھی تو بچے تھے، اور یہ کوئی پرانے وہ قصے نہیں ہیں، یہ اسی صدی کے جو ہے نا وہ واقعات ہیں، کوئی پرانے بھی نہیں ہیں۔ تو بچے وہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو ہے وہ ٹائم دینے کا ہوتا ہے، ہماری سوچ کا جو ہے وہ فرق ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میرا قرآن پاک مکمل ہو گیا تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ ایک قرآن پاک روزانہ پڑھ لیا کرو،
باقی تمام دن چھٹی ہوگی۔ تو میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کے چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن پاک پورا کمپلیٹ کر لیتا اور دوپہر کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا اور 6 ماہ تک روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتا اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے، اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ 7 برس کی عمر میں دیکھیں انہوں نے کتنا پڑھ لیا تھا، قرآن پاک بھی حفظ کر دیا اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دوسرے جو اسباق تھے ان کی بھی تیاری کرتے تھے اور روزانہ ایک قرآن پاک جو ہے وہ مکمل بھی کرتے تھے۔ یہاں یہ ایک میں بات کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کریں جہاں پہ بچے کو محنت کروائی جائے اور اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہو، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ آیا کہ وہ بچے کے اندر وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مینز کہ تجوید اچھی کروا رہے ہیں، مخارج سے کروا رہے ہیں، قواعد بچے کو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، تو ان چیزوں پہ بھی فوکس ضرور کریں، اچھے انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ انتخاب کریں۔ اور دوسرا جو استاد ہے اس کا بھی جو ہے وہ یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ بچے کو اس طرح پڑھائے کہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے اس میں، مطلب کہ اگر بچے کو زیادہ یاد نہیں ہو رہا تو اس کو بولیں کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی یاد کر کے سنوا دیں، ٹھیک ہے، لیکن بچے کو برڈنائز نہ کریں، بچے کو جو ہے نا وہ فریلی چھوڑیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کر سکے اور یاد بھی رکھے۔